کا تعلق ہے تو سابقہ تمام ریکارڈ موجودہ دانلی نے توڑ دیے ہیں۔ ایسی دانلی ہم نے کبھی نہیں دیکھی کہ اپنی مرضی میں اپنے صوبے میں اپنے ہی لوگوں کو لانا اور ان لوگوں کو دیوار سے لگانا جو ان کو پسند نہیں ہے۔ پاکستان میں سیاست کرنے کے لیے ہمیں باچا خان نے بھی بڑے فلسفے سے نوازا، عدم تشدد، پیار اور محبت سے، اور ولی خان صاحب نے بھی جمہوری انداز میں ہمیں بڑے راستے دکھائے۔ نہ جانے آج ہمیں کن لوگوں کا سامنا ہے کہ آج وہ نہ محبت کی زبان جانتے ہیں نہ جمہوریت کی زبان جانتے ہیں، اور ہمیں بچے سمجھتے ہیں، کھلواڑ کرتے ہیں قوم سے۔ یہ کھلونا نہیں ہے کہ آپ کھلونا سمجھ کے اپنے مرضی کے نتائج نکالے۔ رات کے 12 بجے تک تمہارا انداز کچھ اور تھا، اور الیکشن کے رات کو 12 بجے آپ کا انداز بدل گیا۔ کیوں بدل گیا؟ کس لیے بدلا؟ تمہیں اندازہ ہوا کہ شاید تم پنجاب میں اپنی مرضی کے نتائج نہیں نکال سکتے، تو اس کو اپنے مرضی کے مطابق نکالنے کے لیے خیبر پختونخوا کو قربانی کا بکرا بنایا، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ خیبر پختونخوا میں ہم کہیں گے کہ الیکشن میں دانلی نہیں ہوئے، دیکھو نا وہی بندہ جیتا جو جیتتا رہا ہے، وہ بندہ نہیں جیتا۔ ایک سیٹ کا بندہ، اس کو تم نے وزیر اعظم بنایا، پھر تمہیں پسند تھا تو تمام پارٹیوں کو دیوار سے لگایا۔ جب ان کو عدم اعتماد کے ذریعے اتارا گیا تو پھر ان کو ہیرو بنانے کے لیے مختلف طریقے کار اپنائے گئے، اور آخر میں جب الیکشن کے وقت، یعنی 2 الیکشن تو ہم سے چھینے گئے، یہ الیکشن اس بنیاد پہ ہمیں سزا دی گئی کہ ہمارے نظریات معلوم ہیں۔ اے باچا خان کے پیروکاروں، اس بات کو ضرور گوشہ نشین کرنا کہ جب ہم سیاست کرتے ہیں تو ہماری اپنی جو تاریخ ہے وہ کسی کو پسند ہے، کسی کو نہیں ہے۔ ہماری روشن تاریخ، اس کی سزا ہمیں دی جا رہی ہے۔ ہم اپنے سٹینڈ اور نظریات کی بنیاد پہ ہمیں سزا دی جا رہی ہے۔ ہم امن کی بات کرتے ہیں، یہ امن کے دشمن ہے۔ ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں، یہ جمہوریت کے دشمن ہے۔ ہم پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں، یہ پارلیمنٹ کے دشمن ہے۔ ہم جو طریقہ کار لہذا ہم اس بنیاد پہ کہ الیکشن میں جو دانلی ہوئی وہ انجینئر طریقے سے ہوئی، آج اس دانلی کے خلاف سندھ میں احتجاج ہے، لیکن کسی اور پارٹی کا۔ بلوچستان میں احتجاج ہے تقریباً تمام پارٹیوں کا۔ پنجاب میں احتجاج ہے کسی اور پارٹی کا۔ خیبر پختونخوا میں احتجاج ہے تو کسی اور پارٹی کا۔ یعنی پاکستان کو تقسیم کر دیا گیا ہے۔ اگر سندھ میں سندھیوں کو مینڈیٹ مل سکتا ہے، پنجاب میں پنجابیوں کو مینڈیٹ مل سکتا ہے، اور بلوچستان میں کسی حد تک بلوچوں کو اپنا مینڈیٹ مل سکتا ہے، تم نے کس پاداش میں پختونوں سے مینڈیٹ چھینا؟ تم نے کس پاداش میں عوامی نیشنل پارٹی کو سزا دی؟ اس لیے کہ ہم ہمیشہ سے جمہوریت کے لیے لڑتے رہے، جیل کاٹتے رہے، پیار کی زبان بولتے رہے، تو تمہیں مزہ آیا کہ ہمیں ہر دفعہ لہذا میں اس حوالے سے یہ ضرور کہوں گا کہ جو دانلی ہوئی یہ تاریخی دانلی ہے۔ الیکشن کمیشن نے جو کر کے دکھایا، اس نے جس کے خواہش پہ کر کے دکھایا، الیکشن کمیشن کا اعتماد ختم ہو گیا ہے۔ ہمیں الیکشن کمیشن پہ اعتماد نہیں رہا، لہذا الیکشن کمیشن سب کے سب مستعفی ہو جائے۔ اس کے بعد
ہم اس دھاندلی کے تحقیقات کے لیے ایک طریقہ کار ہونا چاہیے. جس طریقے سے ایمل ولی خان نے چیف جسٹس کی بات کی, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایک کورٹ کو ایگزامن کرنا ہے, ہر ایک کورٹ کو دیکھنا ہے. ساتھیوں, جس طریقے سے دھاندلی ہوئی ہمیں اکثر کو سمجھ نہیں آیا. ہر ایک جگہ پہ 100-120 ووٹ پولنگ اسٹیشن میں ڈالے گئے, اور سمجھ اس لیے نہیں آیا کہ بڑے تعداد میں تقسیم کر کے پولنگ اسٹیشنوں میں ووٹ ڈالے گئے. اور ہم نے اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا کہ جب ہمارے الیکشن کے بکس میں 20 ووٹ تھے تو 25 ووٹ کیسے نکل آئے. ہم نے اس کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا. لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دھاندلی منظم طریقے سے ہوئی, اس میں سرکاری ملازمین شامل تھے. میں چونکہ نوشہرہ سے میں نے الیکشن لڑا, وہاں پہ تو پرویز خٹک کو 200% اختیار دیا گیا تھا. تمام ڈیوٹیاں اس کے کہنے پہ لگائے گئے تھے, اور رات تک وہ جیتتا رہا. اس کو اطلاع تھی. اور ایک یہ بھی کہ میں افتخار کی سیٹ بھی ہم نے بہت کچھ کیا, لیکن وہ بھی میں افتخار MP جیتے گا. لہذا رات کے 12 بجے انہوں نے پانسا پلٹ دیا اور اپنے چہیتے پرویز خٹک کو بھی وہی سزا دی. یعنی ہر طریقے سے PTI کو جتوانا تھا. اور عزیز ساتھیوں, پھر جب ہم سے یہ بات توقع کی جاتی ہے, میں برملا کہتا ہوں کہ جب تک تحقیقات نہیں ہوں گے, ایک ایک کورٹ کا حساب نہیں ہوگا, ہم اس الیکشن پہ یقین نہیں رکھتے. ہم اس کو مسترد کرتے ہیں, اور مسترد اس وقت تک ہوں گے جب تک یہاں پہ نئے الیکشن نہ ہو اور وہ فری اینڈ فیئر الیکشن نہ ہو. یہ عجیب سی رات کو تو جب نتائج آئے کسی کو اعتماد نہیں تھا, تمام پارٹیاں خلاف, مرکز میں حکومت بھی نہیں بنا رہے. مسلم لیگ کہتا ہے کہ میرے پاس مکمل مینڈیٹ نہیں ہے, میں وزیر اعظم شپ یعنی حکومت نہیں بناتا. پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی نے بھی کہا, اور PTI بھی حکومت بنانے سے قاصر ہے. یہ وہ وقت ہے, یہ ولی خان صاحب کہا کرتے تھے, ایک ایسا وقت آئے گا تم پیسوں پہ اسمبلیاں خریدو گے, اور ایسا وقت آئے گا کہ تم حکومت لوگوں کو دو گے, وہ حکومت نہیں لے گی. آج پاکستان کی کرسی کو سنبھالنے والا کوئی بھی نہیں, اس لیے کہ اس کو اتنا بے توق کر دیا گیا ہے, بے عزت کر دیا گیا ہے کہ اس کو سنبھالنے کے لیے کوئی تیار نہیں. لہذا میں اس گناہ کی جو آج تک انجینئرڈ الیکشن ہو رہے ہیں, یہ پاکستان اس نچ پہ جو پہنچا ہے, اس کے گناہگار وہ لوگ ہیں جو سیاست سے کھلواڑ کھیلتے ہیں, جو سیاسی لوگوں کو راستہ نہیں دیتے. ہم آج بھی یہ بات کل کے سامنے کرتے ہیں, اور گرانو ملگروز پختو کی اور شیروین بے اردو تکیگم چو اولا کانی اولا سودی وقشتا, اولا کانی اولا سودی وقشتا, ملگرتیا بدلیرو کی سودی بخشتا, سر بجٹ کے خود پخپل با تسلیم کے چدا کانو سخ سرون ہمشتا. ایک دریا کے کنارے ایک شخص رہتا تھا, ان کے 2 بچے تھے, بیوی مر گئی. اس کو ڈر تھا کہ میں جاؤں تو یہ بچے ڈوب جائیں گے, تو اس کو ہمیشہ ڈر رہتا کہ تالا لگاؤں کہ نہ لگاؤں. تو گاؤں والے سے پوچھا کہ مجھے کوئی راستہ دکھاؤ, میں گھر سے نکل نہیں سکتا, کہیں یہ بچے ڈوب نہ جائے. تو بڑے مشاورت کے بعد اس سے کہا گیا, یہ بات سننے کی ہے, بڑے مشاورت سے ان سے کہا گیا کہ جب دریا کے کنارے رہتے ہو تو پھر بچے کو غوطہ خوری سکھاؤ, تیرنا سکھاؤ. جب تک یہ تیرنا نہیں سیکھے گا
یہ ایک دریا کے کنارے نہیں رہ سکتا۔ اے عوامی نیشنل پارٹی کے لوگوں، اگر پاکستان میں سیاست کرنی ہے تو پاکستان کی سیاست کو سمجھ کے سیاست کرنی ہے۔ اگر اس طرح نہیں سمجھیں گے تو پھر یہ سیاست ہم نہیں کر سکیں گے۔ ہم نے وہ غوطہ خور بننا ہے، ہمیں تیرنا سیکھنا ہے، ہمیں پاکستان کے ظلم سے ٹکرانا ہے، ہمیں پاکستان کے جبر سے ٹکرانا ہے۔ پاکستان میں جس طریقے سے سیاست کو بدنام کیا جا رہا ہے اس کا راستہ روکنا ہے۔ پارلیمنٹ کی جو بے توقیری ہو رہی ہے اس کی عزت کو بڑھانا ہے۔ ہم نے ان راستوں کو روکنا ہے۔ غدار کی بات کرتے ہیں، غداروں کو ہم غدار نہیں، جو غدار ہے ان کو سزا دینی چاہیے۔ ہم اس ملک کے وفادار تھے، ہیں، رہیں گے، لیکن اپنے حق سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ حق چھین کے لیں گے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا۔ میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کروں، پھر چند باتیں پشتوں میں کروں گا۔ اس میں یہ اضافہ کہ سیاست کو کیسے سمجھنا ہے۔ جب ہم سیاست کو سمجھیں گے، تو اس کے تو تمام رموز کو جاننا ہوگا۔ پاکستان میں جب تم امن کی بات کرتے ہو، عدم تشدد کی بات کرتے ہو، آزاد خارجہ پالیسی کی بات کرتے ہو، داخلہ غلط پالیسی کو بدلنے کی بات کرتے ہو، جمہوریت کو مضبوط کرنے کی بات کرتے ہو، ڈکٹیٹرشپ کا راستہ روکنا چاہتے ہو، اور پھر تمام پڑوسیوں سے اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہو، اور پھر صوبائی خود مختاری کی بات کرتے ہو، 18ویں ترمیم کو مضبوط کرنے کی بات کرتے ہو، NFC وارڈ کی بات کرتے ہو، تو پھر تو تمہیں سزا ملے گی۔ ہمیں سزا منظور ہے، لیکن ایسی گندی سیاست منظور نہیں۔ ہم اس گندی سیاست کو رد کرتے ہیں۔ اور گرانو ملګرو، د دین پس چې دا تاسو دومره ډېرې خبرې واورېدې، دا یو خبره، مونږ د امن خلک یو، د ورورولۍ خلک یو، خو د عدم تشدد د مزاحمت لار به خپلوو۔ په دې خبره پوهېږئ؟ عدم تشدد پیار کی زبان ہے، لیکن اس کو مزاحمت کے طور پہ استعمال کرنا ہے۔ اور آج جو ہم کھڑے ہیں یہ ہماری مزاحمتی سیاست کا انداز ہے۔ ہم مار کھا سکتے ہیں، جیل جا سکتے ہیں، کوڑے کھا سکتے ہیں، اگر کوئی ہمیں پھانسی پہ لٹکائے پھانسی پہ لٹک سکتے ہیں، لیکن اپنی دھرتی کے لیے جان نچھاور کریں گے۔ کسی کو یہاں پہ اس انداز میں جینا نہیں دیں گے۔ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا؟ میں تو دریا ہوں، سمندر میں اتر جاؤں گا۔ زندگی شمع کے مانند جلاتا ہوں ندیم، بجھ تو جاؤں گا مگر صبح بھی کر جاؤں گا۔ میں آپ تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ګرانو ملګرو، تاسو ډېر په صبر تحمل هر څه واورئ. د دې نه پس څه پروګرام چې تاسو له راځي هغې سره به مونږ ډېر، ځکه چې دا کومه لار مونږ خپله کړې ده دا به ډېره خواري هم غواړي، دا جذبه هم غواړي، خو دا تسلسل هم غواړي. او د تسلسل په بنیاد چې هر رنګه طریقه تاسو ته وړاندې کېږي، نو تاسو چونکہ پارلیمنٹ نے منگوخ کیوں، وہ جب ہم کہتے تھے نا تم نے پارلیمنٹ کے دروازے بند کر دیے، اب پارلیمنٹ کے باہر سیاست ہوگی نا. اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو یہ تو تمہاری غلط پالیسیوں کی وجہ سے پہنچتی. ہمیں پارلیمنٹ کی اس طریقے سے ضرورت نہیں ہے کہ تم ہمیں پارلیمنٹ لے کے جاؤ، لیکن ہمارے راستے بند نہ کرو، عوام کے راستے بند نہ کرو. لیکن تم نے پارلیمنٹ کے راستے بند کر دیے. اب وہی بات ہوگی کہ پارلیمنٹ کے باہر جو کچھ بھی ہوگا عوامی نیشنل پارٹی اپنی پالیسی کی تحت کرے گی. آپ کو منظور ہے؟ ګرانو ملګرو، تاسو دا ټول هغلته چې لاسونه ښکاري چې کوم هم پالیسي وي، او موږ د جمهوریت دپاره، د خپل قوم دپاره، د خپل حق دپاره، د باچا خان سوچ او فکر دپاره
د والي خان د نظریې دپاره نیغ په نیغه به مقابلې ته ودرېږو انشاءالله. شا شاته ګوري چې چا کې فرق دی سم لاسونه بل لاس هم اوچت کوي دواړه اوچت او دومره دامره وغړبوئ چې دشمنان یې واوري سم زه ګرانو ملګرو ستاسو د ټولو شکریا او ستاسو نه په دې خبره اجازت غواړم وی که خازې شنې مې په قبر وي ولاړې که غلام و مړ یم راځئ توکۍ پې لاړې چې په خپلو وینو نه یم لمبېدلې په ما مه پلیتوئ د جومات غاړې چې سورې سورې مې فوج د دشمن نه کو مور ما پسې په کم مخبته جاړې یا به دا بې ننګه ملک باغ یې دن کړم یا به کړم د پښتنو کوڅې ویجاړې